ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 تک ہم نے کور کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 37 اور 38۔ بڑی اہم آیت مبارکہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ چل رہا ہے، اور آج کی آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں اس سبق کو دہرائیں گے، اس جو تعلیم قرآن کے اس آیت سے ہمیں ملے گی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر حاصل کر لیے آدم نے فعل پلس فاعل، فتلقى، تلقى کا جو مادہ ہے لام قاف یا، باب ہے مزید فی کا تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تدبرا کے پیٹرن پہ تلقى، مضارع کا پہلا صیغہ یتلقى، یہ باب تدبرا کی شارٹ فارم جس میں ماضی کی کچھ صیغے اور مضارع کے۔ تلقى یہ کدھر ہے؟ تدبرا، تلقى، کیونکہ اس میں آخر میں یا جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے، اور تعلیل ہونے کے بعد یہ تلقى بنا، 100% تدبرا کے اوپر نہیں ہے۔ اور تعلیل کیا ہوتی ہے؟ ہماری گرامر کی کلاسز میں ایک سبق ہے تعلیل کا، تو اس کو آپ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ ایسے الفاظ جن میں حروف علت ہوں، جب وہ فعل بنتے ہیں تو کیا عمل ہوتا ہے، اس کو تعلیل کہتے ہیں، تو اس کی تفصیل آپ کو وہاں ملے گی۔ ماضی واحد غائب مذکر، فا اس میں عاطفہ ہے، اور تلقى فعل ہے ماضی واحد غائب مذکر کے لیے۔ پھر اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے یا حاصل کر لیے۔ آدمو اسم علم ہے، یعنی ایک مخصوص نام ہے، اور اسم علم جو ہے یہ معرفہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اسم مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، اس لیے پیش کے ساتھ آیا ہے، یعنی آدم نے سیکھ لیے، اس لیے آدم کے اوپر پیش فاعل ہے۔ یہ من ربہ کلمات، اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے۔ من ربہ مرکب جاری، اور کلمات جو ہے یہ مفعول ہے۔ من ربہ کلمات میں من ربی یہ مرکب جاری، اور یہ حروف جارہ کی لسٹ، جس میں من جو ہے یہ دیکھیں یہ 6 نمبر پہ ہے۔ من جب ملا رب کے ساتھ، ربو تھا تو ربی بن گیا، تو یہ حروف جارہ کی لسٹ ہے، اور یہ مرکب جاری بنا۔ رب ہی اس کا رب، تو یہ ہوا مرکب اضافی، رب ہی اس کا رب، یعنی اپنے رب سے آدم نے سیکھ لیے۔ کلمات جنس میں یہ مؤنث ہے، عدد میں یہ جمع ہے۔ کلمتن واحد ہے اور جمع کلمات،
وسعت میں نکرہ اعرابی حالت میں یہ جو ہے نصب حالت نصب میں ہے، مفعول ہے، کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ سیکھا کیا؟ کلمات، تو جن کو سیکھا گیا وہ مفعول ہوئے، تو اعرابی حالت ان کی مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کلماتن کیوں بنا، اس کی اعرابی حالت دیکھتے ہیں کہ یہ دو زیریں نیچے کیوں ہیں، اور مفعول بہی ہے تلقا کا، تلقا حاصل کر لیے یا سیکھ لیے، کیا سیکھ لیے؟ کلماتن، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اب دیکھیں جب حالتیں بدلتی ہیں، اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ زیر زبریں اور پیش جو ہے یہ اوپر نیچے ڈیفرنٹ طریقے سے بدل جاتی ہیں۔ کیوں بدلتی ہیں یہ ہم دیکھیں گے آج۔ اصلی حالت میں یہ پیش کے ساتھ ہی ہمیشہ آئے گا، جیسے مسلمن واحد مذکر کے لیے اور تثنیہ کے لیے مذکر تثنیہ مسلمانی، اور جمع مسلمون، یہ اپنی اصلی حالت میں ہوں گے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے مسلماتن واحد کے لیے، اور دو عورتیں ہوں تو مسلماتانی، دو مسلمان عورتیں، اور جمع ہو تو مسلماتن، یہ جمع ہے۔ اچھا، اس میں تبدیل شدہ حالت جو پہلی ہوتی ہے، یہ پیشوں سے یہ زبر میں چلی جاتی ہے، پیش ہٹ کے دو پیشیں ہٹ کے دو زبریں لگ گئیں یا ایک زبر لگ گئی، مسلمن۔ اور تبدیل شدہ تیسری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیر لگ جاتی ہے، مسلمن، مطلب وہی ہے، مسلمن 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 ایک ہی مطلب ہے، لیکن اس میں زیر زبریں بدل رہی ہیں، اور یہ جو حرکتیں بدل رہی ہیں یہ تبدیلی آ رہی ہے بالحرکت، واحد کے لیے مسلمن اور یہ بالحرکت۔ اسی طرح دو کے لیے مسلمان ہیں، اور اس کا حالت جر یعنی پہلی حالت نصب اور حالت جر دونوں ایک جیسی بنے گی، مسلمان سے بنے گا مسلمین، یہ یاد رکھیے، میم کے اوپر زبر ہوگی، مسلمین۔ اور مسلمون جب جمع ہوگا تو جمع کی جب حالت نصب اور جر بدلے گی تو مسلمین بنے گا، یہ فرق یاد رکھیں۔ میم کے اوپر زبر ہوگی تو یہ تثنیہ مسلمانے کی حالت نصب یا جر ہوگی، مسلمین، اور اگر میم کے نیچے زیر ہوگی مسلمین بنے گا تو یہ مسلمون کی حالت نصب اور حالت جر ہوگی، کہ بالحرف چینج ہو رہی ہے، یہ پہلے بالحرکت چینج ہوئی، بعد میں یہ حرف چینج ہو گیا، یعنی واو ہٹ کے یا لگ گیا دونوں میں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے واحد کے لیے مسلمتن، اور جب حالت نصب آئے گی تو مسلمتن بنے گی، اور حالت جر میں مسلمتن بن جائے گی، اور دو کے لیے مسلمتان، اور اسی طرح جب ان کی حالت نصب اور جر بدلے گی تو بنے گی مسلمتین، مسلمین کی جگہ پہ، لیکن بیچ میں تا کا اضافہ ہے یہاں پہ، وہاں مسلمین یہاں مسلمتین، یہ مسلمتان دو عورتیں، مسلمتین حالت نصب اور حالت جر۔ جب جمع آئے گی مؤنث کی تو مسلماتن، مسلمتن کی جمع مسلماتن، لیکن جب حالت نصب اور حالت جر میں جب بدلے گی تو یہ بن جائے گا مسلماتن، دونوں ایک طرح آئیں گے، نصب اور جر دونوں، مسلماتن کلماتن کے وزن پہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلماتن مسلماتن، مسلماتن کی جمع، اسی طرح کلماتن جو ہے یہ جمع ہے، کلماتن کی جمع کلماتن، یہ الف کے ساتھ آئے گا، اور کلماتن کے آگے جب نصب اور جر جائے گی تو یہ کلماتن نیچے دو زیریں لگ جائیں گی دونوں میں، حالت نصب اور حالت جر میں۔ اس چارٹ کو یاد رکھیں اور اس کو اسکرین شاٹ لے کر اس کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے۔ فتاب علیہ، اس نے توبہ قبول کی، فعل اور یہ مرکب جاری، فا اور تابا، تابا کا مادہ ہے تا واو با، باب ہے نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا تابا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یتوبو، تابا یتوبو، اور
یہاں پہ فعل جو ہم نے لگایا ہے یہ کالا کا لگایا ہے. کالا بھی باب نصرہ کے اندر ہے، لیکن کالا کا بھی مادہ یہاں پہ بیچ میں واو، کاف واو لام، کالا کا مادہ بنتا ہے، تابا کا بھی وہی بنتا ہے. لہٰذا تابا کالا کی طرح ہے اور باب ان دونوں کا نصرہ ہے. تو تابا یتوبو، کالا یکولو، یہ اس طرح دونوں آپس میں میچ کر رہے ہیں. تابا دیکھیں یہ کالا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر. پس اس نے قبول کی، یہ کالا کے وزن پہ تابا قبول کیا اس نے یا قبول کی. علیہ، علا اور ہی یہ مرکب جاری ہے، علا حرف جارہ میں سے ہے اور ہی جو ہے وہ ضمیر متصلہ ایک واحد غائب کے لیے. انہو ہوا، بے شک وہ، حرف ناصبہ انا، اس کو دیکھیں گے انہو، انا پلس ہو یہ دونوں کا مرکب ہے. انا حرف ناصبہ، ہو اسم انا کا ایک اسم ہوتا ہے وہ ہو کی شکل میں یہاں پہ موجود ہے. هو التواب الرحیم، اور یہ خبر ہے. انا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اسم اس کی خبر ہوتی ہے. حروف ناصبہ انا و اخواتها، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع، یعنی انا اور جتنی اس کی بہنیں یا اس کی فیملی ہے ان سب کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک ان کی خبر ہوتی ہے. اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے انا کے ساتھ، اور انا آ جائے یا کا انا آ جائے، لیتا آ جائے، لکنہ آ جائے، لا اللہ آ جائے، یہ سب فیملی ہے، انا و اخواتها کہلاتے ہیں. اور ان کی ایک اسم ہوگا اور ایک ان کی خبر ہوگی. التواب یہ اسم مبالغہ ہے، بار بار توبہ قبول کرنے سے عاجز نہ آنے والا. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفاتی نام التواب ہے. مبالغہ کے ساتھ بار بار کوئی توبہ قبول کرے لیکن سچے دل سے کرے تو اللہ کبھی عاجز نہیں آئے گا اس کی توبہ قبول کرنے میں. التواب الرحیم، بڑا تواب اور رحیم. تواب ہم نے دیکھ لیا، اور یہ التواب الرحیم یہ مرکب توصیفی ہے، یہ دیکھ لیں. التواب الرحیم مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں ایک جز جو ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے اور دوسرا جز اس کی صفت کہلاتی ہے. التواب موصوف ہے یعنی اللہ کا نام ہے، اور اس نام کی جو صفت ہے وہ بڑا رحیم ہے. ایک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور دوسرا اس کی صفت بہت زیادہ رحم کرنے والا. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہر لحاظ سے مطابقت یعنی کوارڈینیشن کے ساتھ آتے ہیں. یعنی جو اسم میں ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت، ان چاروں میں یہ پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم صفت دونوں ایک جیسے ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں التواب ہے تو الرحیم ہے، تواب ہوتا تو رحیم ہوتا، یعنی دونوں کے ساتھ ال یا ہوگا یا نہیں ہوگا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے. وَقُلْنَا ہم نے کہہ دیا، اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى یا منی ہدن. وقلنا اور ہم نے کہا، یہ فعل ہے. قلنا مادہ ہے قاف واو لام، یہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، قالا کی تفصیل ہم نے بتائی. باب نصرہ اور قالا یہ دیکھ لیجئے، مضارع کا پہلا صیغہ یقولو اور یہ قالا کی گردان. قالا
ماضی کے صیغے اور مضارع کے صیغے. قال یقولو، یہاں بھی قال یقولو. قلنا، قلنا یہاں پہ واحد متکلم، یہ ماضی واحد متکلم مذکر. ہم یعنی اللہ نے کہا، اللہ اپنے آپ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہہ دیا یا کہا، کیونکہ یہ ماضی کی بات ہے. اہبتو اتر جاؤ، یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. اہبتو مادہ اس کا ہا با تا. باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، ہاباتا مضارع کا پہلا صیغہ یہبتو. اور یہ باب ضربا، ضربا یضربو، ہابتا یہبتو ایک جیسے ہیں. ہابتا ضربا 3 زبریں اوپر، اور یہبتو ایک زیر نیچے اس کے، یضربو کے وزن پہ. اور یہ یاد رکھیں کہ مضارع میں جس میں زیر آئے اور ثلاثی مجرد ہو وہ باب ضربا ہی ہوگا. اور ایک زیر والا سمیع ہے، اس میں ماضی میں زیر آتی ہے، لیکن ضربا میں مضارع میں زیر آتی ہے. امر، اہبتو امر ہے. امر واحد اضرب، یعنی باب ضربا کے پیٹرن پہ واحد کے لیے اضرب اور جمع کے لیے اضربو. اور اہبت، اہبتو واحد کے لیے اہبت اور جمع کے لیے اہبتو. تو اللہ تعالیٰ جمع کے لیے سب کو، انسانوں کو اور فرشتوں، انسانوں کو اور جنوں کو جمع کے صیغے میں کہہ رہے ہیں کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. اہبتو یہ اضربو کے وزن پہ ہے، تم سب اتر جاؤ. منہا جمیعا اس میں سے سب، یہ مرکب جاری اور پلس حال. منہا جمیعا، منہا من اور ہا کا مرکب ہے. من حروف جارہ میں سے ہے اور ہا ضمیر متصلہ جڑی ہوئی ہے واحد غائب کے لیے. مرکب جاری. اور یہاں پہ من ہا کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، اور جنت جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ ہے، جنتن تا مربوطہ کے ساتھ، تو اس لیے ہا کی ضمیر لگی. من ہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، اہبتو اتر جاؤ. جمیعاً حال ہے، اسم منصوب ہے، زبر کے ساتھ آیا ہے حالت نصب میں، اور یہ حال ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ منصوبات ہیں 10، ان 10 میں پہلے نمبر پہ حال، اور یہ باری باری جب بھی آتے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. تو حال اس میں کیا ہے؟ ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے، ایسا اسم جو حالت کو بیان کرے اس کو اسم حال کہتے ہیں. مثلا دخل الولد فی الغرفتی، بچہ کمرے میں داخل ہوا. آگے اس کی حالتیں بتائیں گے تینوں میں سے ایک. ضاحکن ہنستا ہوا، باکین روتا ہوا، ساکتن خاموشی کے ساتھ. تو ان تینوں میں کوئی بھی لگا دیں. دخل الولد فی الغرفتی ضاحکن، بچہ کمرے میں ہنستا ہوا داخل ہوا. اب ضاحکن حال ہے، اس حال میں وہ داخل ہوا، یہ 2 زبر کے ساتھ. اسی طرح جمیعاً، یہ تم اس حال میں یعنی جماعت کے ساتھ سارے اتر جاؤ، تو یہ حال کے طور پہ آیا ہے. فَإِمَّا پس جب، یہ حرف شرط ہے، اس کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں. فَإِمَّا فا عطفہ اور اما جو ہے یہ مرکب ہے 2 چیزوں کا، ان اور ما. اما بنا، اس میں ما جو ہے یہ حرف شرط ہے. حروف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے، مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ حروف شرط ہیں، ان، من، ما، اینما. تو یہاں پہ ما کی مثال دیکھیں، ما تفعل، یہ تفعلو تھا تو ما لگنے سے یہ تفعل بنا، اور آگے افعلو کو بھی اس نے بدلا اور وہ بھی افعل بنا. ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں بھی وہی کروں گا، یعنی شرط ہے اس کے اندر. ما شرطیہ طور پہ لگایا ہے، جو تم کرو گے میں بھی وہی کروں گا.
تو یہ تفصیل بھی گرامر کی کلاسز میں موجود ہے. ما یاتینکم منی ہدن، پہنچے میری ہدایت. اس میں دیکھیں فعل ہے یاتیہ، یاتی، اور مرکب جاری اور پلس مصدر. اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم. یاتینکم، اس میں فعل ہے یاتی اور نون تشدید اس میں لگی ہوئی ہے، نون کا اضافہ ہے، اور آگے کم جو ہے وہ ضمیر ہے. تو یہ فعل کے ساتھ یہ مرکب ایسے بنا یاتینکم، تمہارے پاس ضرور آئے گی. یہ نون تاکید کے طور پر آتا ہے، اور جب یہ ایسے تشدید کے ساتھ لگ جائے تو اس کے اندر ضرور کا معنی اور یہ فوکس کر کے بتایا جاتا ہے کہ یاتینکم، ضرور تمہارے پاس آئے گا یا آئے گی. نون تاکید ثقیلہ، یہ دیکھیں یہ ایک رول ہے، مضارع میں ایک متشدد نون کا اضافہ کرنے سے اس کے معنی میں تاکید اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں. یہاں پہ نون تاکید ثقیلہ مضارع کے معنی مستقبل کے ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ یاتی جو ہے یہ ویسے بھی مضارع ہے، لیکن نون تشدید لگنے سے مضارع کو مخصوص کر دیا ہے مستقبل کے لیے. یعنی مضارع میں دو مطلب ہیں، حال اور مستقبل کا، لیکن نون تشدید لگنے سے وہ صرف مستقبل رہ گیا، اب اس میں حال کا مطلب نہیں آئے گا. یاتینکم، ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. کم ضمیر ہے، یعنی تمہارے لیے، تمہارے پاس، اور یہ یاتینا کا مفعول بہی ہے. یاتینا آئے گی کس کے پاس؟ کم، تمہارے پاس. یاتی اور نون تشدید کے ساتھ جمع یعنی مرکب بنایا یاتینا. اور یاتی مادہ جو ہے، یاتی کا مادہ حمزہ تا یا، باب ہے دورابا، اور یہ ماضی کا پہلا صیغہ آتا بنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں حمزہ بھی حروف علت میں سے ہے اور یا بھی حروف علت میں سے ہے، تو ان دونوں حروف علت کی وجہ سے جب یہ فعل بنا تو تعلیل ہونے سے یہ بن گیا آتا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یاتی، آتا یاتی، دربا یدربو کے وزن سے. تو یہ دیکھیں میچ نہیں کر رہے دربا اور یدربو آتا یاتی کے ساتھ. کیوں کہ یہ دو حروف علت ہیں، اور تعلیل کے عمل سے گزرنے کے بعد یہ تبدیل ہو گئے، بدل گئے، اور اس طرح یہ ان کے افعال بنے ہیں. یاتی یہ یدربو کے وزن پہ ہے، کیونکہ یا اس کے ساتھ بھی ہے، اور یا جو ہے وہ مضارع کا ہوتا ہے. فعل مضارع واحد غائب، اور نون تشدید نون ثقیلہ یعنی تاکید کا معنی دیتا ہے. کم اس میں ضمیر، تمہارے پاس، ضرور تمہارے پاس آئے گی. کیا آئے گی؟ منی ہدن، میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایت آئے گی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو میری ہدایت کی اتباع کریں گے، فمن تبع ہدایا، اس میں من حرف شرط، فا حرف عطفہ ہے، اور تبع فعل ہے، اور ہدایا جو ہے یہ مرکب اضافی بنا. من، فا عاطفہ، من حرف شرط ہے، اور پہلے ہم نے حرف شرط پڑھا، ابھی حرف شرط ماضی کو نہیں بدلتے، مضارع کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں. من یجتہدو پیش بدل کے یہ جزم ہو گئی من کی وجہ سے. من یجتہد ینجا، ینجا اس میں بھی ینجئو تھا، تو یہ بن گیا ینجا.
من یجتہد ینجا، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ من نے شرط لگا دی کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ضرور ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے گا تب۔ تابع، مادہ تابع عین، باب سمیع ماضی کا پہلا صیغہ، تابع مضارع کا پہلا صیغہ، یتبعو تابع یتبعو، اور یہ سامع یسمعو۔ سامع ماضی میں زیر آئے گی سمیع کے پیٹرن میں، اور ضربہ آپ نے پڑھا تھا اس کی مضارع میں زیر آتی ہے، ضربہ یضربو مضارع میں زیر آتی ہے، اور سمیع میں ماضی کی صیغے میں زیر آ رہی ہے، سمیع یسمعو۔ تو یہ یاد رکھیے گا، سمیع یسمعو، اسی طرح تابع یتبعو۔ تابع یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر یہ ہے۔ اس نے اتباع کی، اس کے پیچھے من ہے وہ شرطیہ ہے، اور من جو ہے وہ عام ہے، کوئی بھی اتباع کرے گا تو یہ شرط ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ کیا ہوگا اس کے لیے، فمن تبع ہدایہ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس کے اوپر کیا ہوگا، فلا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر نہیں۔ اس میں فا عطفہ لا حرف نفی، اور لا کا اسم لا خوفن، اور آگے علیہم میم جاری یعنی مرکب جاری۔ یہ میم میں نے اس لیے لکھا، جگہ کم تھی، تو یہ میم جاری جب بھی دیکھیں آپ تو یہ مرکب جاری ہوگا۔ ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب دیکھیں یہ ہدایہ کیا ہے، یہ میری ہدایت، یہ مرکب اضافی ہے، یہ ہدن یا ہدا اور آگے یا زبر کے ساتھ اصل میں یہ ہے ضمیر، واحد متکلم واحد کے لیے یہ، اور یہ نیچے زیر ہے، لیکن جب یہ اس میں حرف میں ملے گا تو یہ زبر کے ساتھ آیا ہدایہ، تو اس میں میری جو ہے وہ یا کی وجہ سے یہ میری کا مطلب آ رہا ہے، اور ہدایت ہدن ہے، میری ہدایت مرکب اضافی، یعنی اس میں نسبت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت جو وہ میری ہے، تو میری ہدایت جس کے پاس پہنچے گی اسے، اور اس نے اس کے اوپر اتباع کی، تو وہ کیا ہوگا، اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ فا لا، فا عاطفہ اور لا حرف نفی، جواب شرط ہے کس کا، من، فمن تابع، اس میں آگے جواب شرط آ رہا ہے کہ لا خوف علیہم، تو اس میں لا بمنزلہ لیسا، لیسا کی طرح ہے لا، اور لیسا جو ہے وہ کانا کی طرح ہے، اور کانا کے جو ہے ایک جیسے بتایا ہم نے ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی، اسی طرح لا کی بھی ایک اس کا اسم ہے اور ایک اس کی خبر ہوگی۔ خوفن یہ ہے لا کا اسم، لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ خوفن ہے، یہ اسم لا ہے، اور یہ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، اسی طرح خوفن مرفوع آیا جیسے کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ علیہم، علا اور ہم یہ مرکب جاری ہے، ولا ہم، واو اور لا نافیہ اس میں، اور ہم ضمیر منفصل ہے، یحزنون یہ فاعل ہے اور محلاً مرفوع ہے، کیونکہ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اسم لا، اور آگے یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے اس کی یہ خبر ساری خبر ہے، اور اس لا کا اسم خوف ہے۔ یحزنون مادہ ہے اس کا ہا، زا اور نون، باب ہے سمیع، پہلا صیغہ حزینہ،
اور مضارع کا پہلا صیغہ یحزنو، حزینہ یحزنو، سمع یسمعو کے وزن پہ، اور یحزنون فعل مضارع جمع غائب مذکر، یہ یسمعون، دیکھیں مضارع غائب مذکر جمع، یحزنون یسمعون بالکل میچ کر رہے ہیں، وہ غمگین ہوں گے، اور اس کے پیچھے لا ہے تو وہ نہ غمگین ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ ہم نے پڑھ لیا ابھی، اور وہ نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں یہ تفصیل ہم نے دیکھ لی کہ لا اس میں حرف نفی تھا، اور ہم اسم لا ہے، اور یحزنون جو ہے یہ خبر ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ آج کی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے اور بہت عظیم اس کے اندر ایک سبق ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر شیطان نے بہکایا اور اس کی باتوں میں آ گئے، اور دونوں کو شیطان نے بہکایا، اور دونوں نے مل کر وہ پھل کھا لیا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو آدم علیہ السلام کی جو فطرتی جو اس کی خاصیت تھی، انسان کی جو فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی یا اپنے گناہ پہ پشیمان ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام جو ہے اپنے گناہ پہ پشیمان ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ یہ ہے فرق انسان میں اور شیطان میں۔ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی کہ اس نے کیا جواب دیا۔ لیکن انسان کے لیے جب یہ غلطی ہوئی تو اس نے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو التواب الرحیم، اللہ بار بار توبہ کرنے سے عاجز نہ آنے والا اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کبھی عاجز نہیں آتا، بشرطے کہ وہ توبہ صدق دل سے ہو۔ تو انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ مانگتا رہے، اور اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا کہ جب بھی اگر وہ انسان ہے، اس کے دل میں انسانیت ہے اور وہ گناہ کرے گا تو توبہ کرے گا، تو ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تواب ہے اور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کی، ہماری توبہ کی قبولیت کریں گے اور گناہوں کو بخشیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے تم یہاں سے اتر جاؤ، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب میری طرف سے ضرور تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو آگے کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نبی بن کر، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی۔ اس کے بعد جتنے انبیاء آئے، اب انبیاء کی لسٹ قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث پاک میں ملتا ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، وہ سارے کے سارے جب آئے اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، کچھ صحیفوں کی شکل میں، کچھ صرف اللہ کی وحی کی صورت میں، اور کتابوں کی شکل میں۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، پوری ہدایت موجود ہے، اور یہ ساری تفصیلات ہمارے پاس ہیں کہ آدم کو کیسے بنایا، دنیا میں کیوں بھیجا، کیا مقصد تھا، اور دنیا میں انسان گناہوں کے ساتھ جب توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا، گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، اس پہ ڈٹا رہے گا تو کیا ہوگا۔ ہدایت اللہ نے بھیج دی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس ہدایت پہ جو اللہ نے بھیجی ہے
عمل کریں، اتباع کریں. فمن تبع، اصل بات یہ ہے کہ میری ہدایت پہ جو اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا. اب ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے. ہاں یہ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو راہ ہدایت بنایا نہیں. ہم نے تو اسے صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے، یقیناً ایک قابل تعظیم کتاب ہے، تو ہم نے صرف تعظیم کی، لپیٹ کر اوپر رکھا، اور شادی بیاہ ضرورت پڑی تو بچی کے سر پہ رکھ دیا، اور کوئی مر گیا تو اس کے لیے قرآن خوانی کر دی اور اس کے جنازہ کے ساتھ قرآن لے گئے. ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ ہدایت کا یہ کتاب ہدایت ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہی ہدایت ہے میں تمہیں دوں گا، اور جو اس کی اتباع کرے گا اس کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا، اور نہ آخرت میں خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا. اب یہاں پہ خوف جو ہے اور رنج، اس میں ذرا تفصیل تھوڑی سی سن لیں کہ خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ ہر بات، ہر آنے والی پریشانی کے لیے، ہر آنے والے اس ایک نئے ایکشن کے لیے جو آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے اسے خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. تو جب اللہ کے دین پر یا اللہ کے قرآن پہ اتباع کرتے جائیں گے تو کوئی خوف نہیں رہے گا. اسی طرح قیامت، مرنے کے بعد انسان ڈرتا ہے کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس خوف سے بچنے کے لیے بھی اس کتاب کی اتباع چاہیے. اور حزن کیا ہوتا ہے؟ وہ حزن کیے ہوئے اعمال کے اوپر پچھتاوا، رنج، ملال، غم، یہ اپنے اعمال پہ ہوتا ہے جو انسان نے کر لیے ہوتے ہیں. اور انسان کئی بار، ہر بندے کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، میں اس کی بات نہ مانتا. تو یہی قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی ہوتی. اور یہی اتباع قرآن کی اتباع ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس ہدایت کی اتباع کریں گے، اور اتباع تب کریں گے جب اس کی ہمیں سمجھ آئے گی. تو یہ چھوٹی سی کوشش اس پلیٹ فارم پہ کہ اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے یہ کام چل رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. اب اس سے آپ کا، میں نے کسی سے سیکھا اور اپنا جو ہے وہ میں حصہ ڈال رہا ہوں. اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو سیکھ رہے ہیں تو آگے سکھائیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سکھائیں. اسی طرح جیسے آپ سن رہے ہیں تو آپ سیکھتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ خود سکھانے والے بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہدایت پہ جو اللہ نے بھیجی ہے اتباع کر کے ہم دنیا میں بھی خوف سے بچیں اور رنج و غم سے بچیں، اور آخرت کے خوف اور رنج و غم سے بھی بچ جائیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیرا.